پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت جناب اسپیکر اسد قیصر صاحب، زرتاج گل بی بی، ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ جناب فیصل امین خان صاحب MNA اور میں خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور ہماری راہداری کی ضمانت اور بیل جو ہے ہماری تقریباً 5 اکتوبر تک ہماری منظور ہوئی ہے، اور ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں 7 اکتوبر تک۔ پر ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس فاشسٹ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ میں میں بات کروں گا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں، انہوں نے ہمارا رستہ روکا اور 8 سپتمبر کو مختلف رستے روکے، اور خود انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ جلسہ 7 بجے سے بعد میں ختم ہو۔ یہ کوئی شادی ہال یا کوئی ہوٹل تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ختم کر دیں۔ لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے اور خود انہوں نے تاخیر کی، اور اس کے بعد خود ہمارے خلاف جھوٹے پرچے دیے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک استثناء یا اپلیکیشن FIR کی رجسٹریشن میں ایک صاحب کا نام انہوں نے میرے ساتھ لکھا، جن کا نام ہے ملک امتیاز صاحب، جنہوں نے تحریک انصاف کو پچھلے سال چھوڑ دیا تھا اور مسلم لیگ نون میں گئے، اور جس وقت انہوں نے وہ اپلیکیشن لکھی تو انہوں نے کہا یہ شخص بھی عمر ایوب کے ساتھ ملوث تھے آپ کے کنسپیرسی میں اور نعرہ بازیوں میں اور باقی چیزوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ وفات پا گئے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ڈفرز ہیں، تو وہ صحیح بات کہتے ہیں، کوئی مطلب عقل بھی چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے، ایک بات۔ دوسری اہم بات کہ آپ آئین کا آرٹیکل 7 پڑھیں، جس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ترجمہ دیا ہوا ہے۔ ریاست ہیں یہ ہم لوگ منتخب نمائندگان، اور آپ کی مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، اور وہ ادارے جو ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں، پولیس، رینجرز، مسلح فوج، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ تو ہم لوگ خود اپنے خلاف کیسے نعرہ بازی کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا حال ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے 9 مئی کی۔ خواتین و حضرات، 9 مئی تو بہانہ تھا، نشانہ تو عمران خان تھا، اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ 8 فروری کو زمین دوز ہو گیا۔ اس کے کیس پہ کچھ نہیں ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہاں، جو حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے وہ 9 سپتمبر کا کالا دن، بلیک ڈے، جس دن آپ کے خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس، نقاب پوش، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور پارلیمنٹ کے گیٹ کو عبور کر کے اندر آئے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور ہمارے MNAs کو پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے اریسٹ کر کے لے کے گئے۔ جناب بیرسٹر گور صاحب کو، جناب شیر افضل مروت صاحب کو، زین قریشی صاحب کو، ہمارے نسیم شاہ صاحب کو، ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب کو، ہمارے جناب عامر ڈوگر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو، ہمارے اور ساتھیوں کو وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی۔ اسپیکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرا گلہ اپنے اسپیکر کے اوپر بھی ہے، یا صادق کے اوپر بھی ہے، کہ انہوں نے وہ کیوں الاؤ کیا پولیس کو کہ وہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتے باہر سے بھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ یہ FIRs کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا، اور ان لوگوں کے خلاف ابھی اسپیکر ہے صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں FIRs ان کے خلاف کروں گا۔ اسپیکر صاحب، FIRs آپ نے کرنی ہے تو انٹیلیجنس ادارے، جن میں ISI، MI، IB، FIU، اسپیشل برانچ، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون ہے، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، نقاب پوش تھے۔ آپ نے ان کے انسپیکٹر یا حوالدار کے خلاف نہیں کرنا۔ اسپیکر صادق صاحب، آپ نے FIR کرنے
تو ان انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کے خلاف آپ کریں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. تب یہ سیکھیں گے, تب ان کو پتا ہوگا کہ آپ جمہوریت اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں. آپ نے کسی حوالدار یا لائس نائک یا انسپیکٹر یا پھر ڈیپٹی انسپیکٹر یا ASI کے خلاف کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ آخری 2 باتیں میں کروں کہ اس وقت کی حکومت, یہ لوگ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں. ان کو جو یہ جلسے دو ہوئے, ثوابی کا تاریخی جلسہ, یہاں پہ اسپیکر صاحب کے, اسد کیسر صاحب کے حلقے میں, شاہرام خان کے حلقے میں تاریخی جلسہ ہوا, اور اس کے بعد اسلام آباد کا تاریخی جلسہ ہوا. انہوں نے ہمارے راستے بلاک کیے, لاکھوں لوگ آئے. راستے بلاک کرنے کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ طوطی بولتا ہے تو صرف وزیر اعظم عمران خان کا اور لوگوں کی, پاکستان کی لوگوں کی دلوں کی آواز ہے, تو وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ہم لوگ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ, بل فور الیکشن کرائیں. ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں اس وقت افراتفری ہے. صرف ایک شخص وہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے, اس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. اور ہم لوگ اپنے وزیر اعلیٰ KP جناب علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں فیصل امین خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا, اور ہمارا کام ہوتا ہے, ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہر وقت رہتے ہیں. علی امین خان صاحب کو میں ٹرائی کر رہا تھا, وہ اس وقت نہیں مل رہے تھے, رات گئے, پھر ان کے ساتھ رابطہ ہوا. ان کا رابطہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے, اور کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, اور ان کے مختلف ادارے کے لوگوں کے ساتھ اور حکومت کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز آفیشل کیپیسٹی میں ہو رہی تھی. جہاں پہ جس مقام پہ تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے, اس لیے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. ویگو ڈالے والے ذرا PTI کے لوگوں کے خلاف اور میڈیا کے لوگوں کے خلاف ذرا ان کے پیچھے گھومنا پھرنا اور ریسٹ کرنا چھوڑ دیں, اور اس کام پہ توجہ دیں جس کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ ہے پاکستان کے اصلی جو دشمن ہے ان کا تعاقب کرنا. کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کا سب سے بنیادی چیز ہے, میں نے اسپیکر کو میں نے ایڈریس کر کے یا صادق صاحب کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں خود FIR کراؤں گا. بہت اچھی بات ہے, پر اس ادارے کے سب انسپیکٹر یا لاسنائک یا اس کے خلاف کیوں, اس ادارے کے ہیڈ کے اوپر کریں جس نے یہ آتھرائز کرنا تھا. ایک آپ کی سب سے امپورٹنٹ جگہ پہ دھاوا بولا گیا تھا, اس کے خلاف دیں. علی امین خان صاحب تو ایک میٹنگ میں تھے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی آئینی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت جعلی مینڈیٹ پہ اور ایک جعلی اسمبلی میں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس اسمبلی کی عزت کتنی رہی کہ پاکستان تو چھوڑو پوری دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا مثال آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی اسمبلی کی پریمیسز میں اندر اس کے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کرے. یعنی یہ کوئی تاریخ نہیں. وہ ادارہ جو سپریم کہلاتا ہے, جو تمام قوانین کا خالق ادارہ ہے, اس ادارے کی پوزیشن انہوں نے یہ رکھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 1 میں یہ بات کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, جو آپ نے اقدامات کی بہت توڑے ہیں, یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے. ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جس طرح مرعوب صاحب نے کہا کہ آپ FIR کس کے خلاف کاٹتے ہیں اور کتنا جرت دکھاتے ہیں. دوسری بات میں اس میں جو جلسہ ہوا, یعنی قانون بن گیا پٹاپٹ, اور اچھا 7 بجے آپ لوگوں نے جلسہ ختم کرنا ہے. میں بلاول بھٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے جلسے جو ہے نا ٹائم کے مطابق ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جو لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کی لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے وہ کوئی قابل گرفت ہوتا ہے؟ اور پھر جو ہے نا کہ چیف منسٹر نے جو اس کے ساتھ بات کی, چیف منسٹر صاحب سے ہم نے کل بات کی ہے, اس نے بہت کیٹیگریکلی کہا ہے کہ اس کا اشارہ جنس کی طرف نہیں تھا کہ وہ کوئی خاتون ہے. اس کا جو اشارہ تھا
وہ عہدے کی طرف تھا کہ ایک جو سی ایم وہ خاتون ہو یا مرد ہو. تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہمارے خلاف جو ہے نا اقدامات کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ ہم جب آئیں گے تو پھر آئیں گے. نمبر 2، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. قانون سازی کس بنیاد پہ؟ ٹوٹل مسلم لیگ کے اپنے 17 ممبران منتخب ہوئے جو اوریجنل ہے، اور باقی جو لوگ بیٹھے وہ جعلی طور پر بیٹھے. میاں نواز شریف خود ہار چکا ہے، ان کی ساری لیڈرشپ ہار چکی ہے، اور اس پہ یہ پورا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اور پھر اس کے پاس پھر نمبر پوری نہیں ہوتی تو ہمارے ایم این ایس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پھر ہم جا رہے ہیں. آپ گئے ہیں، آپ اس سے آگے گئے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ایم این ایس کو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے خواتین کی جو اور ریزرو سیٹیں ہیں، ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نے نہیں کروائی، اسپیکر صاحب نے اس کی نوٹیفیکیشن نہیں کروائی. تو کیا یہ قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، اس کو پیسے دی جائے، کوئی لالچ دی جائے، اور یہ قانون بنانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے ہمارے کوئی ایم این اے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی اس لیے کرنا ہے تو اس قانون کو کون مانے گا؟ اس کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ بالکل واضح ہے، جمعے کو انشاءاللہ ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے. بالکل واضح اور کلیئر ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے، نہ کسی سے ڈر ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے ہم صرف اور صرف ہمیں پریشانی ہے تو اس ملک کی پریشانی ہے کہ اس ملک میں اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکی میں اس وقت پولیس کے لوگ جو ہے نا سراپا احتجاج، کبھی اس طرح ہوا ہے؟ بہت افسوس ہے اس پہ. اس کو سیریس لیا جائے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے، جو ڈی اے خان میں، یعنی آپ کے خیبر خاص کر جو مرچ ایریا ہیں، بھائی آپ سنجیدگی سے بیٹھو اور اس پہ بات کرو، تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھاؤ کہ یہ ملک اور وفاق کے خلاف سازش ہو رہا ہے. ہم کسی صورت میں اس ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے. ہم اس ملک میں جو نا قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں، نمبر 1 مطالبہ ہمارے یہ کہ جتنے غیر قانونی ڈیٹین ہماری لیڈرشپ عمران خان اور جو باقی قیدی ہے اور جو ابھی گرفتار، سب کو رہا کیا جائے اور کیسے ختم کی جائے. جو اس وقت بلوچستان کی ایشوز ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اس پہ ایک سیریس بیٹھک کی جائے اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو انوالو کیا جائے. اور تیسرے یہ جو مرحوم صاحب نے کہا، ابھی راستہ اور کوئی نہیں ہے، میں جو ہے نا فیئر الیکشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے. ملک کی اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بہت بہتر. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ صوبائی حکومت کی ڈومین میں نہیں آتی. سرحدات جو ہے نا وہ پاک کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فارن پالیسی یا جو آپ کا ڈیفنس منسٹری ہے اس کے تحت آتے ہیں. اس لیے خیبر پختونخوا اس کے متاثرین میں سے ہے لیکن اس کے فیصلہ ساز میں سے نہیں ہے. یہاں پہ ایک منٹ، یہاں پہ یہ آپ کے سوال کا یہ بھی میں جواب دوں گا. ویگو ڈالے والے ذرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور میڈیا کے لوگوں کے خلاف ذرا ان کے پیچھے گھومنا پھرنا اور ریسٹ کرنا چھوڑ دیں اور اس کام پہ توجہ دیں جس کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کے اصلی جو دشمن ہے ان کا تعاقب کرنا. کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام تو زیادہ بہتر ہوگا. کیسر صاحب یہ بتائیں کہ ایک جانب مزاحمت ہو رہی ہے، دوسری جانب جو ہے مفاہمت ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں جلسہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو ان اداروں کے درخواست پر آپ ملتوی کرتے ہیں، اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریزسٹنس آپ شو کریں، تھوڑا ایگریسو جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، ہم نے عدالت سے کیس فائل کیا، وہاں سے ڈائریکشن آئی، این او سی لے لیا، یعنی کون سا کام جو ہم نے قانون کے خلاف کیا. اچھا ٹائم لیٹ کے اب ہم ٹائم نوٹ کریں گے نا کہ دوسرے جلسے کرتے کس طرح کرتے ہیں. لاہور میں تمام پولیٹیکل پارٹی جلسے کرتے ہیں، اسلام آباد میں کرتے ہیں، یہ خود لوگ کو لے کے آتے ہیں. کیا یہ عوام پاگل ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب سے رکاوٹیں تھی کہ نہیں تھی؟ پورا اسلام آباد اور پنڈی ڈویژن جو ہے نا محصور تھا، عوام کو سزا دی گئی. اور یہ جو آج اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، سب سے پہلے تو ہم بات یہ کریں گے کہ ہمیں بتاؤ کہ تم جو جعلی طریقے سے بیٹھے ہو، کیا
तुम्हारी जो अपने औकात है वो क्या है, और अगर तुम ये समझते हो कि दो दम किसी तरीके से आपको दबाव लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। न दबेंगे न पीछे हटेंगे, कड़े हैं, कड़े रहेंगे और कड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। साहब आपके साथ बात जी आप बात कर रहे थे। मौलाना साहब जो है वो होगी ये बात, असेंबली में कह होगी रहे थे कि मौलाना आ रहे हैं, तो क्या वो हुकूमती इत्तेहाद में जा रहे हैं या आपके साथ राब्ते में है? देखिए हमारे उनके साथ इंगेजमेंट है मौलाना साहब के साथ। हमारी पिछली रात भी हमारी मुलाकात हुई है और लेजिस्लेशन पे भी हमारी कमेटी बनी है, उसकी भी आपस में राबते और मीटिंग्स हो रही है। मुझे उम्मीद है मौलाना साहब जो है ना इस जुडिशल पैकेज में जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि उम्र बढ़ाई जाए, और उम्र बढ़ाने का मकसद ये है कि ये एक चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। ये किसी दूसरे जजेस का जो है ना हक मारा जा रहा है। इस किस्म की तरमीम के ख़िलाफ़ हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे। हमें अपनी बार से भी उम्मीद है कि वो उसके ख़िलाफ़ करारदादें पास करेंगे, निकलेंगे, और पॉलिटिकली सियासी तौर पर हम और हमारे पाकिस्तानी अवाम की खातिर हम इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ निकलेंगे।